کی بڑی زبردست گرفت اور مضبوط گرفت غیر مقلدین پر۔ تو ہم آئیے حافظ عبدالغنی نعمانی صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ عبدالغنی صاحب، ہم نے جہاں تک دیکھا ہے آپ کو، ماشاءاللہ آپ مناظرے بھی کرتے ہیں اور بہترین گفتگو بھی ہے، آپ کے بیانات بھی سنے ہیں، لیکن ہم نے آپ کے اندر ایک بہترین چیز جو دیکھی وہ یہ ہے کہ آپ کی جب گفتگو غیر مقلدیت سے ہوتی ہے یا ایک قسم کا مناظرہ ہوتا ہے تو آپ کی گرفت ان پر بڑی مضبوط ہوتی ہے، آپ ان کو جکڑ کے رکھتے ہیں، یوں سمجھو ہلنے بھی نہیں دیتے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آخرکار آپ کے پاس اتنا بہت سارا علم ہے یا اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا ان کے ایسی جو چیزیں ہیں وہ اس کو آپ کو معلوم ہیں؟ تو ہم آج کی اس گفتگو میں یوں سمجھو مکمل طور پر آپ سے اس چیز کو جاننا چاہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ آپ مضبوط انداز سے انہیں لاجواب کر دیتے ہیں؟ جی، عرض یہ ہے کہ میں تو ایک متعلم قسم کا آدمی ہوں، یعنی کہ طالب علم ہوں، لیکن غیر مقلدین سے میرا بچپن سے واسطہ پڑا ہے اور میں ان کے مدارس تک گیا ہوں۔ جب سے میں نے شعور پایا ہے، میں نے اگر کتابیں دیکھی ہیں تو غیر مقلدین ہی کی دیکھی ہیں، اگر مدارس دیکھے ہیں تو غیر مقلدین ہی کے دیکھے ہیں، اور میں نے شروع میں جس مدرسہ میں پڑھا وہ غیر مقلدین کا، کراچی میں جامعہ دراسات الاسلامیہ لشکر طیبہ کا۔ بچپن سے غیر مقلدین سے واسطہ پڑا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا بڑا بھائی جو ہے وہ خود غیر مقلد ہے، اور اس سے جو ہے وہ اس کے ساتھ میں رہتا تھا، تو اس کے پاس غیر مقلدین کا ایک بہت بڑا کتب خانہ تھا، جو اس کو ایک کتابیں تھی غیر مقلدین کی، میں وہ پڑھتا تھا بڑے شوق سے۔ تو مجھے واقفیت ہی غیر مقلدین سے ہوئی، میں ان کو اہل حق جانتا تھا، یہاں تک کہ میں ان کی کتابوں سے بہت متاثر ہوا کہ یہ دیکھو قرآن کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی ہوئی ہیں، اور ہم مسلمان جو ہیں وہ ان سے بے خبر ہیں، احادیث کو ہم ترک کر دیتے۔ رفع دین کی حدیثیں ہیں، آمین بالجہر کی، یہ جو اختلافی مسائل ہیں ان میں روایات دیکھتا تھا، اور ہماری فقہ کی کتابوں کے جو انہوں نے حوالہ جات دیے ہوتے، اور جو ہے وہ علماء دیوبند کی کتب کے، تو اس سلسلے میں غیر مقلدین کے مدارس تک گیا وہاں پڑھنے، پھر وہاں مدارس میں پڑھا، ان کے پاس رہا، ان کے علماء دیکھے، ان کی کتب دیکھیں، تو اس کے بعد جو میں نے علماء دیوبند سے تعلق پڑھا، ان کی کتابیں دیکھیں، تو میں نے ان دونوں کا موازنہ کیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ذہن تو دیا تھا، جو ان کی کتب میں علماء دیوبند کے کتابوں کے حوالہ جات پڑھتا، جب ان کے جوابات پڑھتا، جب ان کی تحقیق کرتا، تو بات جو ہے وہ کچھ اور نکلتی، ہر ایک حوالے میں خیانت ہوتی، اور بعض حوالہ جات تو بالکل جھوٹے ہوتے۔ اب میں نے ایک کتاب پڑھی غیر مقلدین کی جو سندھی زبان میں محمد بن عبداللہ ظاہری کی، وہ جس کتاب سے میں بہت متاثر ہوا، اس سندھی زبان میں اس نے کتاب لکھی ہے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ علماء احناف کے 14 قول کے تراویح جو ہے وہ 8 رکعات ہیں۔ جب میں نے اپنے مدرسے میں جا کر دارالفیوز فاروقیہ ڈبلو میں جو مدرسہ ہے وہاں جا کر کتب خانہ تھا، وہ اصل عربی کتابیں جو میں نے دیکھی، کنز الدقائق، بحر الرائق، بہت ساری کتب کے حوالہ جات تھے، اصل کتابیں جا کر جب میں نے وہاں دیکھی، ایک عالم بھی ہمارے تھے، اور ان کے صفحہ جات سب کچھ جو ہے وہ صفحہ نمبر وغیرہ سب کچھ تلاش کیے، تو وہاں بات ہی کچھ اور تھی، جو اس نے حوالہ جات دی وہ سارے غلط نکلے۔ پھر جو ہے یوں میں متنفر ہوا کہ یار اتنی بڑی خیانت تو کوئی قادیانی بھی نہیں کرتا، اور اس طرح اور بھی بہت ساری جو ہے نا وجوہات ہیں، اور بھی بہت سارے میں نے تجربے کیے، ہماری بات اردو کتابوں کے حوالہ جات وہ بھی غلط نکلے۔ اور ایک کتاب جس نے مجھے بہت متاثر کیا، حکیم صادق سیالکوٹی کی 2 کتابیں تھیں، ایک صلاۃ الرسول اور سبیل الرسول۔ سبیل الرسول جو کتاب تھی اس نے مجھے بہت متاثر کیا، لیکن بعد میں مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں تھیں، سبیل الرسول پر ایک نظر، مجموعہ رسائل کی شکل میں جو ہے، صلاۃ الرسول پر ایک نظر، وہ کتابیں میں نے پڑھی تو قرآن کی آیات بھی اس نے ادھوری نقل کی ہے، اور ان کی جو تشریح کی ہے وہ بھی غلط کی ہے، اور فقہ کے جو بھی حوالہ جاتی ہے وہ سارے غلط۔ صادق سیالکوٹی صاحب نے۔ پھر جب میں نے اس کتاب کا، جس سے میں بہت متاثر ہوا تھا، جب اس کتاب کی حقیقت میرے سامنے کھلی تو میں نے کہا یا اللہ میری توبہ، یہ جو لوگ ہیں نا یہ قادیانیوں سے بھی بڑے خائن ہیں، شاید۔ اچھا حافظ صاحب، آپ درمیان میں غیر مقلد بھی ہوئے تھے؟ جی بالکل، میں غیر مقلد ہوا تھا، اور بچپن سے بالکل رفع دین کیا، ان کی طرح نمازیں پڑھی، ان سے میں بہت متاثر ہوا تھا، اور یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ بھلے پوری دنیا میری بائیکاٹ کر لے، ماں باپ سے ہاتھ دھو لوں گا، لیکن یہ اہل حق ہیں، اللہ سے دعائیں بھی مانگا کرتا تھا، لیکن جب ان سے حقیقت کھلی، اگر انسان حقیقت کی آنکھ سے دیکھے گا تو انشاءاللہ اس پر حق واضح ہو جائے گا۔
اور اب میں غیر مقلدین سے بہت متنفر ہوں، اور مجھے ان کے بارے میں جو بھی معلومات ملی وہ ان ہی کے گھر سے ملی۔ میں جو متاثر ہوا ہوں ان ہی کے گھر سے ہوا ہوں، اور میں اب سمجھتا ہوں کہ غیر مقلدین شاید خود اپنے مذہب سے اتنا واقف نہیں جتنا میں واقف ہوں، کیونکہ میں وہاں کے سے ہو کے آیا ہوں۔ تو حافظ صاحب ماشاءاللہ آپ کی گفتگو بہترین ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں یعنی ہم آپ سے یہ عرض کریں گے کہ آپ امت کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے اس سلسلے میں، یعنی غیر مقلدیت کے متعلق؟ امت مسلمہ کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہر محاذ پہ ہر باطل کے خلاف لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا، ہر کوئی قرآن حدیث کا دعویٰ کرتا ہے، ہر کوئی قرآن حدیث کا دعویٰ کرتا ہے، ہر کوئی دلائل رکھتا ہے، تو پتہ نہیں چلتا کہ کون۔ میں کہتا ہوں ایک عام آدمی کو بھی سورج چمکتے ہوئے، دوپہر کے چمکتے ہوئے سورج کی طرح حق واضح نظر آ جاتا ہے اگر آدمی دیکھے۔ وہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اہل حق علماء کہاں نظر آئیں گے، تو انہوں نے فرمایا یا میدان کارزار میں نظر آئیں گے، یا کسی جیل میں نظر آئیں گے، یا زمین کے نیچے نظر آئیں گے، یا جیل میں، یا میدان کارزار میں، یا زمین کے نیچے۔ الحمدللہ ان تمام ہم دیکھتے ہیں میدانوں میں علماء دیوبند کے جتنی خدمات ہیں ہر معاملے میں، تصنیف میں، تالیف میں، اور جو ہے عظمت صحابہ پر جتنی علماء دیوبند کی خدمات ہیں وہ کسی اور کی نہیں۔ تو جو ہے یہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں، حق جو ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، ان کی بھی تقاریر سنیں، ان کی بھی سنیں، ان کی بھی کتب کا مطالعہ کرے، ان کی بھی کتب کا مطالعہ کرے، اور باہم جو بحث و مباحثے ہوتے ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، وہ بھی دیکھیں اور اللہ سے دعائیں مانگے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ سے دعائیں مانگے اور ہر ایک کو جو ہے وہ حقیقت کی آنکھ سے دیکھے، ہر ایک کو، ہر ایک کی بات سنیں، انشاءاللہ اس پہ حق واضح ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے غیر مقلدین جھوٹ بولتے ہیں، جتنی خیانت کرتے ہیں، اور جتنے غیر مقلدین دجل و فریب سے کام لیتے ہیں، اور کسی فرقے کو شاید آج تک اتنی ہمت نہیں ہوئی۔ اچھا حافظ صاحب، جہاں تک آپ کی ماشاءاللہ گفتگو ہے، ہم اس کو اسی ذیل میں بات کرتے ہیں، اس سلسلے میں کہ انہی غیر مقلدین سے میرے خیال میں جاوید غامدی بھی نکلا ہے، انجینئر علی مرزا، تو ان کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ لوگ یعنی ان کی تحقیق کیا ہے، کس قدر ہے، بہتر ہے یا یہ بھی گمراہ ہیں؟ لیکن جو اہل علم کے پیچھے نہیں چلتا وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اب بھی جو ہے نا، اب کل میں نے جو ہے وہ پوسٹ فیس بک پہ ایک پوسٹ دیکھی ایک دوست کی، جو کہہ رہا تھا کہ ہم قرآن کے ترجمے پڑھ پڑھ کے اہل حدیث ہوئے۔ اسی طرح یہ سارے گمراہ یوں ہی ہوئے، مودودی صاحب بھی یوں ہی گمراہ ہوا، اور اسی طرح یہ جو غامدی ہیں، جتنے بھی فتنے ہیں، یہ غلام احمد پرویز، اور یہ سارے نکلے ہی غیر مقلدین سے۔ تو انجینئر مرزا بھی؟ انجینئر مرزا بھی، یہ بھی غیر مقلد تھا۔ اور اسی طرح جو ہے جو بھی فتنے ہم دیکھتے ہیں نت نئے، خود غیر مقلدین کے علماء نے بھی یہ اقرار کیا کہ ہم سے جو فتنے ہیں ہم خود تحقیق کرتے ہیں، ہم قرآن حدیث کے دعوے دار ہیں، ہم نے سلف کو چھوڑا ہے، ہم نے اسلاف کو چھوڑا ہے، اس وجہ سے ہم خود جو ہے وہ تحقیق کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آدمی گمراہ بن جاتا ہے ترجمے والی کتابیں پڑھ پڑھ کے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے بھی اپنی خود کی تحقیق کی۔ تو جو اہل علم کے پیچھے نہیں چلتا وہ اسی طرح گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور غیر مقلدیت ہر گمراہی کا، کفر کے، یوں سمجھو کہ کفر کا ایک دروازہ ہے، ایک گیٹ ہے، جہاں سے آدمی جو اسلام کو، یہی بات محمد حسین بٹالوی نے بالکل سچی بات کہی، جو اس نے 25 سال کا اشاعت السنہ میں تجربہ بتایا ہے نا، کہ 25 سال کے تجربے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو لوگ اہل علم کی تقلید چھوڑ دیتے ہیں وہ مطلق تقلید کے تارک بن جاتے ہیں، وہ بالآخر اسلام کو سلام کر بیٹھتے ہیں۔ اور ہمارے سامنے جو ہوا، جتنے بھی منکرین حدیث ہیں، جتنے بھی پرویزی، جتنے بھی قادیانی، جتنے بھی رافضی ہوئے، وہ سب غیر مقلدیت سے نکلے۔ نتیجہ یہی ہے غیر مقلدیت کا۔ تو سامعین، آپ نے سنا حافظ عبد الغنی نعمانی صاحب کی گفتگو۔ اللہ جل جلالہ ہمیں حق پر چلنے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔